أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان پاکیزہ اور بابرکت آیات کی روشنی میں
صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی اور فرمایا اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہمارے لیے لکھ دیجئے دنیا میں بھی نیک حالی اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے یہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کو تمام امتوں پر فوقیت عطا کی جائے، ان کی امت کو تمام امتوں سے نمایاں بنایا جائے۔ حق تعالی شانہ نے ان کی اس دعا کے جواب میں فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو اسی پر نازل ہوتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں، یعنی ہر گناہگار پر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ میری رحمت کی دلیل ہے، ورنہ ہر گناہگار پر اللہ کا عذاب آتا۔ فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو اسی پر نازل ہوتا ہے جو اس پر میں چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو جو نافرمان ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب نہیں آتا، یہ میری رحمت کا کرشمہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اور رحمت عامہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے، نافرمانوں کو بھی حاصل ہے، فرما برداروں کو بھی حاصل ہے، لیکن خاص نعمت اور خاص رحمت اے موسیٰ ہم تو اسے ان لوگوں کے لیے لکھیں گے یتقون، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے رہیں گے، یعنی ہماری تمام آیتوں پر جو ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام آیتوں پر ایمان لانے والے نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر یہودی صرف توریت پر ایمان کے مدعی اور صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے دار، اور عیسائی صرف بائبل پر ایمان لانے کے مدعی اور صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمت خاصہ تو انہی کو نصیب ہوگی جو ہماری تمام آیتوں پر ایمان رکھیں گے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں۔ اور یہ سعادت، یہ خصوصیت اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا اے موسیٰ اگر تمہارے امتی آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے اور آخری کتاب پر بھی ایمان لے آئے تو یہ رحمت خاصہ میں ان کا بھی حصہ قائم ہو جائے گا، ان کو بھی یہ تم نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے نتیجے میں وہ بھی فیضیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ آخری نبی کے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، واقعہ یہ ہے، یہ رحمت خاصہ اس امت کا مقدر ہے جو تمام پیغمبروں پر اور تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر،
تمام فرشتوں پر، اللہ کے تمام حکموں پر ایمان رکھتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خود ہی کھول بھی دیا قرآن میں، فرما الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ ایسے لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ رسول سے مراد الرسول، خاص رسول کی، خاص رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ النبی الامی، وہ خاص رسول کون ہے؟ جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ امی کا مطلب انہوں نے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح رہے، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے علم کے ایسے دریا بہائے ہیں کہ اولین اور آخرین سب کے سب اس سے حیرت میں پڑ گئے، اور سب کے سب ان علوم سے فیضیاب ہوئے۔ تو اس پیغمبر کے نام ہم یہ لکھے، اس پیغمبر کے جو ماننے والے ہیں، کون پیغمبر؟ الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس۔ یہ یہودی ایمان لائے یا نہ لائے، عیسائی ایمان لائے نہ لائے، مگر ہمارے اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یعنی اس آخری نبی کی علامات، صفات، سراپا، حلیہ، احکامات، ولادت کی جگہ، ہجرت کی جگہ، ملک شام میں حکومت کی جگہ، اور پیغمبر کے خلفاء اور پیغمبر کی امت، ان سب کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتاب میں، توریت میں اور انجیل میں۔ یعنی اتنا کامل اور مکمل طور پر لکھا ہوا پاتے ہیں، گویا کہ پیغمبر ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ جس نے ان علامات کو پڑھ لیا، گویا کہ اس نے دیکھ لیا آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں صرف توریت اور انجیل کا ذکر کیا کہ وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، حالانکہ آپ کا تذکرہ صرف توریت اور انجیل میں نہیں ہے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے آسمانی صحیفے ہیں، ہر ایک میں تذکرہ ہے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انہ لفی زبر الاولین، زبر زبور کی جمع ہے، اور زبور کتاب کو کہتے ہیں، اور اولین کے معنی پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں میں تذکرہ ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے مصاحف میں، اور سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، اس پر سلام ہو۔ طائف کے بازار میں جس پر پتھروں کی بارش کی گئی، اس پر سلام ہو جس کا تذکرہ تمام صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں توریت اور انجیل کا خاص تذکرہ اس لیے ہے کہ مخاطب کون تھے؟ یہودی اور عیسائی، اور وہ جس کتاب پر ایمان کے مدعی تھے وہ توریت اور انجیل تھی۔ توریت اور انجیل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا اور حلیہ موجود، اور ایسا موجود تھا کہ ان لوگوں نے بڑی تحریف کی، اس میں بڑی تبدیلی کی، چھپایا، مگر اس کے باوجود آج تک توریت اور انجیل میں وہ علامات موجود ہیں جو آخری نبی کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا جب قرآن نے کہا تمہارے پاس نبی کا حلیہ لکھا ہوا ہے، تو کہہ دیتے ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ لیکن کیسے کہہ دیتے؟ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ 100% برحق و سچ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے اور مذہب اس کا یہودی تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا غیر مذہب والوں سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی خدمت کو قبول کیا حالانکہ وہ یہودی تھا، وہ بیمار ہو گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دیکھا وہ بیمار ہے اور اس کا باپ اس کے سرہانے توریت کی آیتیں پڑھ رہا ہے تاکہ توریت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا جس کا بیٹا بیمار تھا، لبے دم تھا، مرنے کے قریب تھا، کہ تمہیں قسم ہے موسیٰ علیہ السلام کی جن پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، کہ اس توریت میں ہمارا بھی کچھ ذکر ہے، ہمارا بھی اس میں کچھ تم تذکرہ پاتے ہو؟ تو اس یہودی نے جو اتنی پریشان حالی میں تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، ایسے سنگین حال میں بھی اتنی عداوت تھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے جھوٹ بولا اور کہا ہماری کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ بیٹا جو آخری لمحات زندگی کے گزار رہا تھا، جاکنی کے عالم میں تھا، عالم نزع اس پر طاری تھا، دنیا سے رخصت ہونے والا تھا، وہ بیٹا بولا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، یقیناً توریت میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور فوراً روح پرواز کر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ تمہارا ایمانی بھائی ہے، اب اس کی تجہیز اور تکفین اور نماز جنازہ تم پڑھو گے۔ اب یہ یہودی نہیں ہے، اللہ نے اخیر لمحے میں اس کو ایمان کی توفیق دی، اور یہ بھی کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس بچے نے کہا کہ توریت میں آپ کا تذکرہ موجود، اور ایسا تذکرہ تھا جو یہودی لوگ ایمان لائے اور جو عیسائی لوگ ایمان لائے وہ اسی تذکرے کو پڑھ کر کے ایمان لائے۔ وہ منصف مزاج لوگ تھے، وہ انصاف کرنے والے لوگ تھے، وہ عداوت میں دشمنی میں اندھے نہیں تھے۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، جیسے عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، اسحمہ بادشاہ جو شاہ حبش تھا، نجاشی جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بادشاہ ایمان لایا اس لیے کہ انہوں نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں اور آپ کو اسی طرح پایا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی، فلما استبنت، جب میں نے آپ کو غور سے دیکھا، عرفت، میں پہچان گیا، میرے دل کو یقین ہو گیا، ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی محفل میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ توریت کے بڑے عالم تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اے پیغمبر علیہ السلام، میری قوم آپ سے عداوت اور دشمنی میں اندھی ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ توریت میں آپ کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی ولادت کے سلسلے میں، آپ کی بعثت کے بارے میں اپنی قوم سے عہد لیا اور بیان کیا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام سے یہ بھی کہا اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو اس کی طریقہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے چھپا دیجئے کہیں، میری قوم کو میرے ایمان لانے کی خبر نہ ہونے پائے، اور پھر میری قوم کے لوگوں کو بلائیے
اور ان سے پہلے میری حیثیت معلوم کیجئے کہ میری قوم میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور پھر بتائیے کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، صاف آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو پردے میں بٹھایا اور ان کی قوم کو طلب کیا۔ یہودی آ گئے، آپ نے فرمایا میرا ذکر تو توریت میں ہے، تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں تمہارے وہاں، ان کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت، کیا پوزیشن ہے؟ کہنے عبداللہ ابن سلام ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ میرے سردار ہے، وہ میرے سردار زادے ہیں، میرے سردار کے بیٹے ہیں، باپ بھی سردار اور بیٹا بھی سردار۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ سارے یہودی ایک زبان بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں، آپ نے کہا عبداللہ باہر آ جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو وہ یہودی جو ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے سردار ہے، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، فوراً مکر گئے اور کہنے یہ عبداللہ ابن سلام شرنا، یہ ہم میں کا سب سے بدترین آدمی ہے، وہ ابن شرنا، اور ہم میں سے سب سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایسے مکرتے تھے یہودی لوگ۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی اور دھوکہ نہیں ہوتا، ایسے یہودیوں کو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی علامات کو پڑھنے کے بعد آخری نبی کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام نے تو یہ کہا کہ آدمی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں دھوکہ ہو بھی سکتا ہے، مگر یہودیوں کو آخری نبی کے پہچاننے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن پہچاننے کے بعد مانا نہیں، جو آدمی حق کو سمجھ لے اور اس کے بعد نہ مانے تو ایسا آدمی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا کم مستحق ہوتا ہے یا زیادہ مستحق؟ اس لیے قرآن کریم میں جس قوم کو مغضوب کہا گیا، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد یہودی ہیں۔ مغضوب تھے وہ، کیوں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اور جاننے کے بعد مانتے نہیں تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ یہ ہماری برادری میں نہیں آیا ہے، تو وہی نبی برادری میں نہیں، اس لیے اب نہیں مانیں گے۔ برادری واد، یہ کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے۔ آج وہ مسلمانوں میں بھی آ گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو غرضے کی یہ حال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، عالم بہت بڑا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کو جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ ہم آزمائیں، دیکھیں جو ظاہری علامتیں ہیں، جسمانی علامتیں ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لی، مگر کچھ آپ کی عادت خصلت سے متعلق علامتیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہیں وہ میں نے ابھی نہیں پہچانی، ان کو پہچاننا ہے، پہچانے اور آپ کا امتحان لیں آپ کے اندر وہ ہیں یا نہیں۔ اس کا نام تھا زید ابن دسنہ، مالدار یہودی، مالدار ترین یہودی۔ وہ آپ کی خدمت میں آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن حضرت بلال نے بتایا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، مگر بڑے خستہ حال ہیں،
بھوکمری میں مبتلا ہیں، فاقہ زدہ ہیں وہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے جو میں ان کی مدد کروں۔ تو وہ یہودی جو تھے عالم، وہ بولے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو قرض دے سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیں اس سے 1 مہینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے قرض لیا، اور جو خستہ حال غربت زدہ مسلمان تھے ستم رسیدہ، ان میں بلال کے ذریعے سے وہ مال تقسیم کرا دیا۔ اب اس کے بعد کہنے لگے کہ ابھی 1 مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے قرض لیا تھا، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، 1 دن باقی تھا اس میں، اور میں پہنچ گیا اور میں نے سب کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے کہا، اور کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ بڑے نادہند ہو۔ یعنی صرف آپ ہی کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ کے دادا تک کو بدنام کیا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کی عادت ہے لے کے واپس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو 1 دن باقی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو چاہیے جب تک کہ آپ نہیں دیں گے آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر، عصر، مغرب تک وہیں رہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، غصے میں ہیں صحابہ، پوشیدہ طور پر اس کو دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو تقاضا کرنے کا حق ہے، اس کو دے دو اور اس کو زیادہ دے دو۔ مجھے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے ہم نے معاہدہ کیا اس پہ ظلم میں نہیں کر سکتا، ظلم کرنے سے منع کیا۔ اتنا غصہ نبی کو دلایا، وقت سے پہلے تقاضا، اتنے برے طریقے سے تقاضا، اس کے بعد بھی آپ کے غصے کو جنبش نہ ہوئی، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے برداشت کیا اور کوئی لفظ زبان سے سخت نہیں نکالا۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ جو میں نے کیا یہ آپ کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا۔ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے ان کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے، ان کی ہجرت کی جگہ طابہ مدینہ ہے، ان کا ملک شام ہوگا، ان کی حکومت شام تک ہوگی، اور یہ بھی اس میں لکھا تھا ان کا حلم ان کے غصے پر بھاری ہوگا۔ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے، وہ سخت کلامی نہیں کریں گے۔ کلمہ پڑھ لیا اور کہا آدھا مال میں آپ کی خدمت میں، پورا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کر دے۔ بڑا مالدار آدمی تھا، آدھا مال بہت بڑی رقم ہوتی۔ تو کیسے ایمان لایا؟ اس لیے کہ اس نے توریت میں پڑھا تھا، وہ علامتیں دیکھ لی۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں۔ اور توریت اور انجیل میں صرف کیا کیا علامتیں لکھی، تو ان میں یہ بھی لکھا تھا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ نبی معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ معروف کے معنی آتے مشہور، اور منکر کے معنی ہوتے ہیں اجنبی۔ معروف کا مطلب جس کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یعنی ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں گی، اور جن پر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنے زمانے میں عمل کیا ہوگا۔ جس پر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے عمل کیا، اس کا نیکی ہونا مشہور ہے، معروف ہے، وہ سنت ہے۔ فرمایا ایسی باتوں کا حکم دیں گے۔ اور منکر جو چیز اجنبی ہے، اجنبی کا مطلب یعنی اس کا دین ہونا مشہور نہیں،
صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، چاہے جتنا پیسہ آدمی خرچ کر دے، چاہے جتنی وہ خوبصورت چیز ہو، وہ چیز بدعت ہے، منکر ہے، وہ معروف نہیں ہو سکتی۔ معروف کا حکم دیں گے آپ، بری باتوں سے روکیں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے۔ یعنی حلال کرنے کا مطلب وہ چیزیں جو پچھلی امتوں میں حلال تھیں مگر یہودیوں پر ان کی شرارت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھی۔ آخری نبی جب آئیں گے اور لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے تو وہ ان حرام چیزوں کی حلت کو بیان کریں گے اور ان کے حرام ہونے کو ختم فرما دیں گے، منسوخ کر دیں گے، اور وہ چیزیں پھر سے حلال ہو جائیں۔ جیسے اس سے پہلے پڑھا جا چکا، چربی اللہ نے حرام کر دی تھی، اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا، اونٹ کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان کے اوپر حرام فرمائیں گے گندی چیزوں کو، جو چیزیں حرام تھیں، خون، بہتا ہوا خون، مردار، شراب، جوا اور رشوت اور سود، جن کو یہودیوں نے حلال بنا لیا تھا، وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ ان چیزوں کی حرمت کو ظاہر کرے گا۔ یہ حرام تھیں، یہ حرام ہیں، یہ حرام رہیں گی، یہ کبھی حلال نہیں ہوگی۔ اور توریت میں کیا لکھا تھا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ آخری پیغمبر ان کے اوپر سے ہٹا دیں گے بوجھ کو اور طوق کو۔ اسر کہتے ہیں ایسے بوجھ کو جس کی وجہ سے آدمی حرکت نہ کر سکے، ہل نہ پائے، اور اغلال غل کی جمع ہے جس کے معنی طوق، گردن کے اندر طوق ڈال دیا جائے اور ہاتھ بھی اسی کے اندر لگ جائے، ہاتھ بھی آدمی نکال نہ سکے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ وہ بوجھ کو ہٹا دیں گے، وہ طوق کو ہٹا دیں گے۔ یہاں پر مراد طوق سے اور بوجھ سے کیا ہے؟ وہ سخت احکام، وہ مشکل احکام جو بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ آخری نبی ان تمام سخت حکموں کو ختم کر دیں گے اور شریعت کو آسان شریعت امت کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ کیا احکام تھے جو یہودیوں پر آئے تھے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بڑے سخت حکم تھے۔ ان میں سے ایک حکم کیا تھا؟ اگر نجاست کسی کپڑے پہ لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کپڑے کو کاٹنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا، اگر کسی ہاتھ سے جسم کے جس حصے سے گناہ ہو، اس حصے کو توبہ سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس حصے کو کاٹنا پڑے گا جسم۔ یہ بھی حکم تھا کہ اگر قتل کر دیا کسی کو، جان بوجھ کے قتل کر دیا ہو یا دھوکے سے قتل ہو گیا ہو، اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل ہی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ صلح کرنا چاہیں، پیسہ دینا چاہیں تو پیسہ لینے کی اجازت نہیں، پیسہ دینے کی اجازت نہیں، بس بدلے میں قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا۔ یہ سخت احکام تھے۔ آخری نبی کیا کرے گا؟ وہ سخت حکموں کو ختم کر دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اللہ فرماتا جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، خالی پیغمبر پر ایمان لانا کافی نہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور پیغمبر کی تعظیم کریں گے۔ نبی کی خالی ایمان لانا کافی نہیں، نبی کی عزت بھی ضروری ہے۔ اور صحابہ ایمان بھی لائیں اور ایسے پیغمبر کی عزت کی ہے دنیا میں کسی نے اپنے پیشوا کی ایسی عزت نہیں کی۔ محبت اور عزت ایسے کر کے دکھائی، دنیا حیرت زدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور ایسی عزت کرتے تھے کہ دشمنوں نے اس کی گواہی دی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کے نمائندے بن کے آئے اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے،
بات کرنے کا یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے، بعض مرتبہ خوشامد میں آدمی داڑھی میں ہاتھ لگا دیتا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے تلوار کا جو پرتلا تھا وہ مار دیا ہاتھ پہ، کہا اپنا ناپاک ہاتھ نبی کی داڑھی سے مت لگانا۔ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھا حضور پاک علیہ السلام جب تھوکتے ہیں تو آپ کا مبارک تھوک صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، وہ دوڑ پڑتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اور جس کو نہیں مل پاتا ہے کوئی پانی کا قطرہ، آپ کے بچے ہوئے وضو کا قطرہ، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مل لیتا ہے، رگڑ لیتا ہے، اور پھر اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کے سامنے کہا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر میں نے جو عزت، جو عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرماتا وَعَزَّرُوهُ، جو ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت کریں، تعظیم کریں۔ الحمدللہ ہر مسلمان نبی کی عزت و تعظیم کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، مگر ایسے آہستہ سے بولتے ہیں کہیں نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے بعد اپنی آواز کو دبائے رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ یہ کہاں، یہ آیت کریمہ کہاں لکھی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پر۔ اللہ سب کو لے جائے وہاں تو دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام کو جو روضہ مبارک ہے جہاں زیارت کرتے ہیں، اس کے 3 دروازے، ایک دروازے کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں تھے، اسامہ کا باپ آپ کو مت کہو۔ اس دروازے کے پیچھے کسی کی قبر نہیں ہے۔ پھر حضور تیسرا دروازہ بیچ والا، وہاں لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ زندگی میں بھی آپ کے سامنے زور سے بولنا حرام تھا، اور بعد وفات آپ کے روضے پر بھی زور سے بولنا حرام ہے۔ خوابگاہ رسول خدا کے قریب زور سے بولنا ہے حرام۔ اسی کے پیچھے قبر ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ پھر جو تیسرا دروازہ آیا وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آیت ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ نبی کے پاس اپنی آواز کو دبا کے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کو خالص کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ اسی کے پیچھے وہ قبریں ہیں جو لوگ نبی کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے وزیر تھے، آپ کے رفیق تھے، اور آپ کے ساتھ آج بھی سو رہے ہیں، مگر اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ عزت اور عظمت کا، احترام کا عالم یہ تھا، صحابہ اگر آپ کے دروازے پہ آتے تھے تو کنڈی نہیں بجاتے تھے۔ حضور کو اطلاع بھی کرنا ہم آئے ہیں، مگر آواز نہ ہو تو اپنے ناخن کے ذریعے سے دستک دیتے تھے، ناخن سے۔ یہ ہے عظمت کا عالم، عزت کا عالم۔ ایسی تعظیم کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک مسجد میں بلند آواز سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، حضور یہاں آرام فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فرماتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، ایک کنکری ماری کسی نے، تو میں اٹھا، نے دیکھا کون ہے، دیکھا حضرت عمر ہے۔ میں گیا، کہا یہ جو دو آدمی کھڑے ہوئے باتیں کریں ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے۔ کہاں کے رہنے والے ہو تم لوگ؟ تو ان کا ہم لوگ طائف کے ہیں۔ کہ مدینے کے ہوتے تو تمہاری کھال ادھیڑ دیتے، تمہیں ہوش نہیں، تم کہاں ہو؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو؟ مدینے کے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا، تم باہر کے ہو، تمہیں پتا نہیں یہاں بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے تمہیں چھوڑے دے رہے ہیں۔ اور اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی ہزاروں لوگ، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد ہے جس کے 10,000 خادم ہیں، 10,000 خادم مسجد نبوی کی، اتنی بڑی بھری مسجد، اس بھری مسجد میں کسی کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ اگر آواز سنائی دیتی تو کاہے کی کھانسنے کی، اس لیے کہ کھانسنا جو ہے وہ اپنے بس میں نہیں ہے روکنا، ورنہ اس کو بھی روک لیتے مسلمان۔ یہ نبی کی مسجد ہے، یہ کسی بچے کے رونے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بچہ کیا ہے، وہ ناسمجھ ہے، فہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَزَّرُوهُ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کی۔ کیسی مدد کی؟ صحابہ نے مدد کی۔ جب نبی موجود ہو تو نبی کی مدد، اور نبی اگر موجود نہیں ہے تو نبی کے دین کی مدد۔ آپ کا دین پھیلے، آپ کے دین میں رکاوٹ نہ ہو، کوئی اعتراض کرے تو علماء اس کا جواب دیں۔ یہ نصرت ہر زمانے میں امت نے کی ہے۔ اللہ فرماتا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے پیروی کی، جو اتباع کرتے ہیں اس نور کی، اس نور کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ نبی کے ساتھ جو نور اتارا گیا وہ کون سا نور ہے؟ ارے وہ کون سا نور ہے؟ قرآن۔ قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن کی اتباع کیسے؟ اتباع کے معنی پیچھے چلنا۔ قرآن کی اتباع کیسے ہوگی؟ ایک آدمی قرآن کو آگے آگے لے کے چلے اور باقی لوگ پیچھے چلے، یہ اتباع ہے۔ قرآن کی اتباع کا مطلب یہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کے معنی اور مطلب نہ جانتے ہو۔ یہ درس قرآن کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ پہلے سمجھیں تو، جبھی تو اتباع ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، انہوں نے اتباع کی یا اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ قرآن کو اللہ نے نور کیوں کہا؟ اس لیے جو نور ہوتا ہے اس کے نور ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نور وہ تو خود ہی چمک رہا ہے، اس کو ثابت ہے یہ نور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ نور ہے۔ جیسے مشک آنس کی خود بگویت نہ کی اتار بگویت، مشک وہ ہے جو خود مہک کر بتائے ہم مشک ہیں، وہ مشک نہیں ہے جس کو عطر بیچنے والا کا یہ بہت اچھا، یہ لے لیجئے، یہ بڑا قیمتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نور اسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ جو خود دلیل ہے، یہ نور ہے، کسی کو بتانا نہ پڑے۔ قرآن نور کو اس لیے قرآن کو کہا گیا، قرآن کے کلام الہی ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ کہ ساری دنیا کل بھی عاجز تھی اور آج بھی عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی، اس جیسی ایک آیت بنا نہیں سکتی۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نقل کی جا سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کی نقل نہیں ہو سکتی۔
کوئی نہیں بنا سکتا. نور اس لیے قرآن کو کہا گیا نور میں روشنی ہوتی ہے, وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی روشن کر دیتا ہے. قرآن تو روشن ہے ہی. جو قرآن سے ٹچ ہو جاتا ہے اور قرآن کو سمجھ لیتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں, اس کی آنکھوں میں, اس کے کان میں, اس کی زبان میں, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, ہر چیز میں اجالا اور روشنی بھر جاتی ہے. فرمایا اور اتباع کرتے ہیں وہ اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے نبی کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جن میں یہ باتیں پائی جائے اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. ورنہ دنیا میں 75 ٹرک کسی کے چلتے ہوں اور کوئی آدمی جو ہے ایئرپورٹ کا مالک ہو اور کوئی ہوائی جہازوں کی کمپنیوں کا مالک ہو, کتنا ہی بڑا تاجدار ہو, یہ کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ سب ختم ہو جائے گی. باقی رہنے والی چیز یہی ہے جو ہمیشہ باقی رہے, جو اس کا مالک بن جائے. فرما اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل, کہہ دیجئے آپ, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے مسلمانوں نہیں, اے ایمان والوں نہیں, اے انسانوں, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے سکھوں, اے مجوسیوں, اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں, آپ کہیے یا ایھا الناس, اے انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں, تم سب کا رسول. اللہ کے نبی سب کے رسول ہیں اور ساری دنیا کے انسان اور جن یہ سب آپ کی امت ہیں. مسلمان ہی امت نہیں ہے, سب آپ کی امت. مگر امت کی 2 قسمیں ہیں, ایک امت دعوت, ایک امت اجابت. امت دعوت اسے کہتے ہیں جس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. وہ پوری قوم چاہے مانے چاہے نہ مانے, اس قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت. امت دعوت, نبی ان سب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور امت اجابت ان کو کہا جاتا ہے جن کو نبی نے دعوت دی اور ان لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا, وہ امت اجابت ہے. مسلمان امت اجابت ہے, ورنہ پوری دنیا کے انسان اور جن جو مر چکے, جو زندہ ہیں, جو قیامت تک پیدا ہوں گے, وہ سب نبی کی امت ہیں اور اللہ کے نبی سب کے رسول. جیسے اللہ تعالی رب العالمین ہے, عالموں کا رب, کوئی نہیں بچا جس کا رب نہ ہو, ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول مطلق ہیں. کیا ہیں حضور پاک علیہ السلام؟ رسول رب العالمین, رحمت للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت ہے. جس طرح ہر چیز نے اللہ کو پہچانا, ایسے ہر چیز نے اللہ کے رسول کو پہچانا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے. کیسے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح نہ کرتی ہو, اور تسبیح و تعریف وہی کرتا ہے جو پہچانتا ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پہچانتی. جس طرح ہر چیز کو اللہ کی معرفت حاصل ہے, ایسے ہر چیز کو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے. ہر چیز پہچانتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ رحمت عالم ہیں. ہر چیز پہچانتی, انسان ہی نہیں. آپ نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ, میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں. میرے پاس وحی آنے سے پہلے جو مجھ سے کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ, پتھر پہچانتا تھا آپ کو. ان پتھروں نے بھی آپ کو پہچان لیا جو ابو جہل کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے. اور ابو جہل نے کہا اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے کہا میں بتاؤں کیا ہے؟ جو چیز دبی ہوئی وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو اور حیرت ناک بات ہوگی.
آپ نے کہا سنو 7 کنکریاں ہیں تیری مٹھی میں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات دیکھو وہ کنکریاں کہنے لگی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. ابو جہل نے وہ کنکریاں زمین پہ پٹک دی. تو آپ کو کس نے نہیں پہچانا؟ پتھروں نے پہچانا آپ کو درختوں نے پہچانا. آپ نے کہا جاؤ اس درخت کو بلاؤ، کہو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ چلا آ رہا. اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی چلا آیا. دونوں جھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی وہاں. اس کے بعد دونوں کو حکم دیا، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. پیر نہیں تھے ان کے مگر آئے. جاءت الیہ الاشجار ساجدۃ، جس کے پاس درخت آئے تھے سجدہ کرتے ہوئے. تمشی الیہ بلا ساق ولا قدمی، جو چل کر آئے تھے جن کی پنڈلی نہیں، پیر نہیں، گھٹنا نہیں، پیر نہیں، مگر پھر بھی نبی کے پاس چل کر آئے. درختوں نے پہچانا آپ کو، پتھروں نے پہچانا آپ کو. جو گیلے درخت تھے انہوں نے تو پہچانا، جو سوکھے درخت تھے انہوں نے بھی پہچانا. مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. کوئی ممبر نہیں تھا اس وقت. ایک لکڑی کا خشک تنا تھا کھجور کا، اس سے ٹیک لگا کے آپ تقریر کرتے تھے. ایک صحابیہ کے غلام نے جو بڑھئی تھے جن کا نام باقوم تھا، آپ کے لیے ممبر تیار کیا. جیسے ہی آپ ممبر کی طرف بڑھے، وہ کھجور کا جو خشک تنا تھا وہ آپ کی جدائی اور فرقت کی وجہ سے اس طرح رونے لگا جس طرح بچہ روتا ہے. تمام صحابہ نے اس کا رونا سنا. آپ تشریف لائے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں دفن کر دیا جائے اور جنتی لوگ تمہارے پھل کھائیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اور ایسا خاموش ہوا جیسے روتا ہوا بچہ جب چپ ہوتا ہے تو ایک دم سے نہیں چپ ہوتا، بلکہ سسکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے. سسکیاں لے لے کے چپ ہو رہا ہے. صحابہ نے اس کا رونا سنا. آپ بتائیے، ایک خشک لکڑی نبی کی محبت میں، جدائی میں رونے لگی. آج ہمارے اندر اتنی بھی محبت نہیں، اتنی بھی محبت نہیں. اس کو دفنایا گیا. وہاں پر ایک پلر ہے مسجد نبوی میں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا استن حنانہ. یہیں پر وہ ستون تھا کھجور کا جس کو دفنایا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے اور اس کی زیارت کروائے. آپ کے ممبر مبارک کے پاس ہی وہ ستون آج بھی ہے. جو مسجد نبوی کا پرانا حصہ ہے اس میں ستونوں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہادی حد مسجد النبی، یہ حضور کی زمانے کی مسجد کی حد یہاں تک ہے تو پوری مسجد. اس میں ستونوں پہ ستون عائشہ، استوانہ سریر، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ حرس، استوانۃ الوفود، ہر ایک پہ لکھا ہوا. پڑھ کے جاؤ، سن کے جاؤ، پھر جا کے دیکھو تو مزہ کچھ اور ہوگا. مدینے گئے بھی مگر چلے بھی آئے، پتہ کچھ نہیں ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں. فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. اگر پڑھ کے جاتے اور سن کے جاتے پھر دیکھتے کتنا مزہ آتا. تو غرضے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیے اے انسانوں انی رسول اللہ، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. سب کے لیے رسول تھے اور ہیں اور قیامت تک کے لیے. آپ عالمگیر پیغمبر، آپ کا معجزہ بھی عالمگیر ہے جو پوری دنیا میں دیکھا گیا. وہ معجزہ کیا تھا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. آپ کی شریعت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے.
آپ رہبری قیامت تک کے لیے ہے. جب آپ قیامت تک کے لیے ہیں، آپ کی کتاب قرآن قیامت تک کے لیے رہبری رہنمائی کے لیے ہے، تو پھر آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی. اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو آئے وہ کہے ہم نبی ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرتد ہے. اور جو اس کو نبی مان لے وہ بھی اسی درجے کا مرتد اور کذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. کس خدا کا رسول ہوں؟ کس نے بھیجا؟ الذی لہ ملک السماوات، وہ خدا، اس خدا کا رسول ہوں جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، بحر و بر میں. ہر چیز پر حکم اگر چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے. فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. لہذا جب وہ آخری پیغمبر آ چکے، اب کوئی آنے والا نہیں. آخری کتاب آ چکی، کوئی آنے والی نہیں. اور انہی کی اتباع کے اوپر کیا ہے اب نجات منحصر ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی یہودی میرے بارے میں سنے یا عیسائی سنے اور پوری توریت پہ عمل کرے اور انجیل پہ عمل کرے، لیکن اگر اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے وہ سب بند کر دیے گئے. 1,24,000 دروازے تھے اللہ تک پہنچنے کے، سب بند کر دیے گئے. ایک دروازہ کھلا ہوا ہے بس، جس کو اللہ تک پہنچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. جب تک کہ اس دروازے سے نہیں گزرے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا. وہ دروازہ کون سا ہے؟ رسالت نبوی کا دروازہ ہے، اطاعت نبوی کا دروازہ ہے. در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے. در کہتے ہیں دروازے کو. در فیض محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا دروازہ. اور واہ فارسی میں واہ ہونے کے معنی کھل جانا. در فیض محمد واہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آئے جس کا جی چاہے اور آ کر اپنی قسمت آزمائے جس کا جی چاہے، اور اگر نہ آئے تو جہنم میں جائے جس کا جی چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، جب حق سچائی واضح ہو گئی اب تو ایمان لے آؤ اللہ پر. وَرُسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اور اس کے اس رسول پر ایمان لے آؤ جو امی ہے. الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا پیغمبر، مگر وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وہ بھی کلمات، وہ کلماتی ہی، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. جب رسول ایمان رکھتا ہے تو پھر تمہیں ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بھی سب پر ایمان لاؤ گے جب ہی تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہے. وَاتَّبِعُوهُ، اللہ کہتا خالی نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. وَاتَّبِعُوهُ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے پیچھے چلو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہوگا؟ غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، بیچ میں نبی کا ذکر آیا، پھر موسیٰ کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیسی تھی؟ بڑی سرکش، بڑی نافرمان. مگر اللہ کہتا ہے انصاف کی بات کیا کرو. اگر کسی قوم میں ناانصاف لوگ ہیں ان کو ناانصاف کہو، مگر کچھ اگر انصاف والے ہوں تو ان کو انصاف والا کہو، پوری قوم کو ناانصاف نہ کہو. کیا کہہ رہا خدا نے؟ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، موسیٰ کی قوم میں امتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہتدون بالحق، جو ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. دین حق کو انہوں نے قبول کر لیا اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے.
وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، دین حق کے مطابق۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے امتی جنہوں نے آخری پیغمبر کا زمانہ پایا اور کلمہ پڑھ لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا 12 خاندانوں کو الگ الگ جماعتوں میں۔ 12 خاندان تھے، اس لیے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے 12، ہر بیٹے سے ایک نسل چلی، یہ 12 خاندان ہو گئے بڑے بڑے بنی اسرائیل کے۔ ہم نے بانٹ دیا ان کو 12 خاندانوں میں مختلف جماعتیں بنا کر، بعد بڑی بڑی جماعتیں تیار ہو گئیں بنی اسرائیل کی، اور ہر جماعت پر ایک نگراں مقرر کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کب؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا۔ میدان میں ہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، موسیٰ مر جائیں گے بغیر پانی کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے پانی ہمیں مل جائے۔ جب طلب کیا ان کی قوم نے ان سے پانی، تو ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف ان اضرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر۔ چنانچہ انہوں نے پتھر پر اپنی لاٹھی دے ماری۔ فانبجست منہ 12 عینا، تو اس پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے؟ اس لیے کہ 12 خاندان تھے، وہ 12 برادریاں تھیں، 12 قبیلے تھے بڑے بڑے، تاکہ ہر چشمے سے ایک قبیلہ پانی پیے اور جھگڑا اور لڑائی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، اور جان لیا ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس طرف سے تمہیں پینا ہے، اور اس چشمے سے تمہیں پینا ہے، اس چشمے سے تمہیں پینا ہے۔ ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ جان لی۔ میدان میں ہیں، دھوپ بڑی تیز، موسیٰ مر جائیں گے، جل جائیں گے، سائے کا انتظام کر دو۔ اللہ کہتا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامِ، اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ بھی کیا کہ ہم نے ان پر سایہ فگن کر دیا بادلوں کو۔ ہر وقت بادل رہتے ہیں، دھوپ پڑتی ہی نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مدتوں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، موسیٰ سایہ بھی ہو گیا، پانی بھی ہو گیا، مگر خالی پانی سے کام چلے گا نہیں، یہ زمزم تو ہے ہی نہیں۔ زمزم کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری 30 دن تک حرم میں رہے اور کیا کچھ کھانے کو نہیں تھا، صرف زمزم پیتے رہے، اور کہنے لگے میرے پیٹ کے اندر سلوٹیں شکنیں پڑ گئیں، میں موٹا ہو گیا، کائے سے خالی زمزم پی کر، بھوک کا کبھی تقاضا نہ ہوا۔ یہاں پر پتھر سے پانی تو نکلا ہے، زمزم تو تھا نہیں۔ موسیٰ مر جائیں گے، بھوک ستا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم نے دوسرا انعام دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر اتارا ترنجبین کو اور بٹیروں کو۔ ترنجبین چپاتیاں تھیں، اور بٹیرے یہ نہیں جو فارمی چل رہی ہیں آج کل، یہ تو فارمی مرغے، کوئی ویلو نہیں۔ فارمی مرغے ایسے ہیں جیسے آلو، ان سے اچھے آلو، ایسے ہی بٹیرے بھی ہیں۔ یہ بٹیرے اصلی تھی، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے پوری قوم کو کھلایا اور دعوت دی، ہم نے ان کے اوپر اتارا ترنجبین کو اور بٹیروں کو، اور کہہ دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ ان پاکیزہ اور حلال چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ناشکری نہ کرنا، بچا کے نہ رکھنا۔ روز آئیں گی بٹیرے، تازہ تازہ گوشت ملے گا، مگر جس چیز سے منع کیا وہی
वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया नाफरमानी करने के बाद, खुद अपना ही नुकसान करते रहे। वो सिलसिला बंद हो गया, बटेरे अटेरे मिलना बंद हो गई। अब जाओ मेहनत करो और खाओ पियो जाकर। वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया, कहने लगे मूसा बहुत दिन हो गए बटेरे खाते खाते, अब जो है खा ही नहीं जा रही हैं, एक खाने से जी भर गया, बकरीद का गोश्त कब तक खाएं, बरहर की दाल पकाओ है। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, मूसा एक खाने पे सब्र नहीं हो सकता है। और ये नहीं समझ रहे इतना कीमती खाना। दारुल देवबंद में बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो क्या है? चने की दाल और रोटी, और उसी के साथ साथ चावल रोजाना दोपहर में, और शाम में गोश्त है, और वही रोटी है, चपाती है और चावल है। मगर कभी जो किसी का दिल भरा हो, वो लज्जत अल्लाह ने रखी है, वो मज़ा उसमें रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने, कभी आदमी का दिल ही नहीं उठता था क्या मज़ा है उसमें। ये तो अल्लाह आसमानों से नाजिल कर रहा था, इसमें कितना मज़ा होगा। मगर बड़े नाकदरे थे लोग, बड़े नाशुक्रे थे लोग। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा ठीक है, हम कह रहे हमें तो चाहिए लहसुन और प्याज, वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वादसिहा, और हमें तो चाहिए मसूर की दाल व बसलिहा। अल्लाह मियां ने कहा तुम इसी लायक हो, चलो तुम्हें यही चाहिए तो जाओ फुला बस्ती में, सब चीजें मिलेंगी। और वहां जाना उस बस्ती में तो देखो, ये कहते हुए जाना ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, हित्ततुन, ये कहते हुए जाना। और सजदे शुक्र करते हुए जाना, अकड़ते हुए ना जाना। मगर बड़े जालिम थे, जब कहा ये कहना हित्ततुन, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो कहले हिंततुन, कहा हित्ततुन, कहले हिंततुन। हिंततुन के माने गेहूं, हित्ततुन के माने माफ कर दिए मुझे। जब कहा जाना सर झुका के जाना, सजदे शुक्र करते जाना, तो बाकायदा पैरों पर से घिसटते हुए चले गए अंदर। कैसा सजदा। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया, जब उनसे कहा गया रहो इस बस्ती में, कुलू मिन्हा, और खाओ इसमें से, हैसु शि'तुम, जहां से चाहो, जो तुम्हारी मर्जी की चीजें थी, पसंदीदा चीजें थी, हर चीज इस तुम्हें गांव और देहात में मिलेगी, खाओ। लेकिन वक़ूलू हित्ततुन, और कहो माफ कर दे ऐ अल्लाह, तौबा है मालिक मेरी। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और दरवाजे में दाखिल हो आजिजी के साथ, झुके हुए। नग़फ़िर लकुम ख़तीयातिकुम, अब तक जितनी तुमने नाफरमानियां की हैं माफ़ी मांगोगे हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। सनज़ीदुल मुहसिनीन, और नेकी करने वालों को हम और ज़्यादा देंगे। अभी एक शहर फतह हुआ है, नेक काम करोगे बहुत से शहर तुम्हारे लिए फतेह हो जाएंगे, या नेक काम करोगे तो तुम्हारी नेकियों में सवाब में हम और इजाफा कर देंगे। अल्लाह फरमाता मगर उन जालिमों ने क्या किया, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौला, बदल डाला उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था उनमें से, क़ौलन, उस लफ्ज को बदल दिया, जो कहलवाया था वो लफ्ज नहीं कहा, गैरल्लज़ी क़ील लहुम, उस लफ्ज को बदल दिया ऐसे लफ्ज से जो उस लफ्ज के अलावा था जो उनसे कहा गया था, ये कहना वो नहीं कहा। अल्लाह कहता जब इस कदर नाफरमानी उन्होंने की, इतनी नेमतें खाने के बाद खा खा के गुर्राने लगे, खा खा के इतराने लगे, तो फिर हमने क्या किया, फारसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समा, हमने आसमान से उनके ऊपर मुसीबत भेज दी, बिमा कानू यज़लिमून, इस वजह से कि वो अल्लाह ताला के हुक्मों को ज़ाये करते थे और अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते थे। ताउन फैल गया, प्लेग, 70,000 लोग मर गए। ये सब होता रहा। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ पैगंबर, ये यहूदी अगर आपका कलमा ना पढ़ें तो इससे आप रंजीदा ना होइए। ये ऐसी कौम है
جس کا ماضی یہ ہے، جس نے اپنے نبی کو کتنا عاجز کیا، اللہ کے طرح طرح کے انعامات ہوتے رہے اور پھر بھی یہ نافرمانی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیغمبر یہ بھول گئے ہوں گے، یہ نئی نسل ہے، ان کو یاد دلا دو تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تھا، تم انہی کی اولاد ہو۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دیکھو تم تو ایسے ہو، تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو ماں باپ سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، بعض بری عادتیں ماں باپ سے اولاد میں منتقل، بعض اچھی باتیں ماں باپ سے منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان یہودیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے ان سے پوچھئے وہ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے ان کا کیا ہوا، پوچھو ان سے، یہ سمجھ جائیں گے۔ سمندر کے کنارے، بحر قلزم کے کنارے، کوہ طور اور مدین کے بیچ میں ایک بستی تھی۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے، داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، بڑے شوقین مچھلی کے شکار، اسی پہ گزر اوقات تھی ان کی۔ اور مچھلیاں عجیب و غریب گوشت ہے، لحمن طریہ قرآن نے کہا ہے، تازہ تازہ گوشت۔ گوشت اگر کسی کو کہا تو اسی کو کہا، مچھلی کو۔ بڑی جلدی بنتا بھی ہے اور یہ دانتوں میں پھنستا بھی ہے، دانتوں میں پھنستا بھی نہیں، عجیب و غریب گوشت، لحمن طریہ۔ تو ان سے کہا گیا دیکھو سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، عبادت کرنا، پورے ہفتے تم شکار کرو۔ لیکن وہ ظالم نہیں مانے۔ جب لوگ ظالم ہوتے ہیں تو اللہ کا امتحان بھی ویسے ہی ہوتا ہے، پھر امتحان کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ کیا انداز تھا کہ ہفتے بھر تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، اور جس دن پابندی تھی اس دن مچھلیاں اچھلتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اب کیا کرے، منہ میں پانی آ رہا ہے، اور منع بھی ہے سنیچر کے دن شکار کرنا، اور سنیچر کے دن نہ کرو تو مچھلی ملتی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف طبیعت ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، صبر نہ کر سکے۔ سوچ میں دیوانہ کس کی سمت جانا ہے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف زمانہ ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف مچھلی کھانے کا شوق۔ کیا کرے؟ تدبیر سوچی ہے، اور تدبیر کیا، مکر کیا، ہیلا کیا۔ اتنے ظالم تھے، یہ نہ سمجھا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جانے کے بعد گڑھے کھود دیے، تالاب بنا دیے، اور سنیچر کے روز جو طغیانی آئی دریا میں، اور مچھلیاں جو آئیں ان حوضوں میں آئیں، اور اس کے بعد راستہ بند کر دیا، اب دوبارہ یہ واپس نہ جا سکے۔ اور سنیچر کو نہیں نکالا، ان کو پڑا رہنے دیا، اتوار کو جا کے نکال لائے اور کھا رہے آرام سے۔ کوئی کہتا تو کہتے سنیچر کو تھوڑی ہم نے شکار کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے۔ دیکھا آپ نے ہیلے اور بہانے۔ نتیجہ کیا ہو؟ جب ایسا ہوا تو سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ کئی طرح کے؟ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا اور ہیلے اور بہانے کیے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو سختی سے منع کر رہے تھے، ایسا مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ دھوکے نہ کرو، اللہ جانتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں منع کیا اور بعد میں تھک گئے، کہ ان کو کون منع کرے، یہ ماننے والے مت چھوڑو ان کے پیچھے، اندھوں کے آگے رونا اور اپنے دیدے کھونا یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، چھوڑو، نہیں منع کریں۔ چوتھے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ مچھلی کا شکار کیا نہ شکار کرنے والوں کو منع کیا، چپ رہے۔ 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟
جو لوگ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے ان لوگوں نے، اور جو لوگ چپ رہے ان لوگوں نے سمجھانے والوں سے کہا جو آخر تک سمجھاتے رہے، کوئی مانے نہ مانے ہم تو سمجھائیں گے، ہم تو اعلان کریں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ ان سے کہنے کیا غضب کر رہے ہیں آپ، ایسی قوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ ان کو یا تو برباد کر دے گا یا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا دیکھو بھائی، نصیحت کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ میں سمجھ نہ آئے، دوبارہ آ جائے، دوبارہ نہیں سے بارہ آ جائے، کہتے رہنا چاہیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہیے، بار بار کہتے رہیے، نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا، آج نہیں ہوا تو ہو سکتا کل ہو جائے، اور صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جائے تو اسے بھی بھولا ہوا نہ کہیے، آج نہیں اصلاح ہوئی تو کل ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو اللہ کے دربار میں ہم یہ کہیں گے اے اللہ میں نے آخر تک منع کیا تھا، اے اللہ ہم خاموش نہیں رہے، ہم نے ان کی تائید نہیں کی، اس لیے کہ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنا بھی ظالموں کے ظلم میں شرکت ہے، گناہ ہوتے ہوئے دیکھنا اور چپ رہنا، ہم کچھ نہیں کہیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے، موڈ خراب ہو جائے گا، اس لیے شریعت کی بات نہیں بتائیں گے، اس لیے مسئلہ نہیں بتائیں گے، یہ سب عادتیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے دیوار قائم کر لی ان کے سامنے جو نہیں مان رہے تھے، ایک طرف شکار نہ کرنے والے، ایک طرف وہ شکار کرنے والے۔ اس کے بعد جو صبح اٹھے تو دیکھا دروازے بند، ان لوگوں کوئی باہر ہی نہیں نکلا۔ جب جھانک کر پھاند کر جھانک کر دیکھا تو دیکھا جو بوڑھے لوگ تھے وہ تو خنزیر بن گئے، اور جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، رشتہ دار آخر تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بول نہ پا رہے تھے۔ یہ منظر ہوا، اور 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی نسل چلتی نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا آج کل کے بندر وہی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے؟ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ اگر کہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو منع کرتے رہے، چاہے مانے اور چاہے نہ مانے۔ اپنا کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی سے کیا کہا؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ڈرائیں نہ، مانیں گے نہیں، مگر پھر بھی آپ تبلیغ کرتے رہے۔ کیوں؟ یہ نہیں میں ہدایت دینا آپ کا کام ہی نہیں، مسلمان بنانا آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیے، آپ کو آپ کے کرنے کی تنخواہ ملے گی، چاہے کوئی سودا خریدنے آئے چاہے نہ آئے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ قرآن میں اسی قصے کی طرف اشارہ کرتا فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اپنے زمانے کے یہودی لوگوں سے بطور تنبیہ کے اس بستی والوں کا حال پوچھئے۔ کانت حاضرۃ البحر، جو دریائے شور کے قریب آباد تھے، بحر قلزم کے قریب آباد تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں، سنیچر کے بارے میں اللہ کے حکم سے باہر نکلنے لگے۔ کیا حکم تھا؟ شکار نہ کرو۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کے دریا کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے سنیچر کے دن، شرعا، ظاہر ہو کر، اچھل اچھل کر۔ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو بالکل نہیں آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان لوگوں کا جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو منع کیا پورے دن کائے تھے شکار کرنے سے، اور مسلمانوں سے کیا کہا؟ جمعے کے دن صرف، عید کے دن بھی منع نہیں، بقرعید کے دن بھی منع نہیں،
عشرے کے دن بھی منع نہیں، صرف ہر جمعے کو تمہارے لیے منع ہے کاروبار کرنا، پورے دن نہیں، تھوڑی دیر۔ کب؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے چلو۔ وذروا البیع، اور بیچنا بند کر دو۔ یہ نہ کہنا ابھی تو خطبہ ہو رہا ہوگا، ابھی کیا کرے جا کے، یہی تو ہوتا ہے۔ نہیں، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو، اہتمام کرو، کوئی کام مت کرو اب اذان کے بعد۔ جس مسجد میں تمہیں نماز پڑھنا ہے، جو تمہارے قریب مسجد ہے، دوڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما کب تک؟ بیچنا بند کر دو، حالانکہ بیچنا حرام ہے، حرام۔ اور یہ سب دیندار لوگ، نمازی لوگ دکانیں رکھے ہوئے اور دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، سودا بیچ رہے ہیں، چند ٹکے ہمارے پاس آ جائیں بس۔ اور کس کے نافرمانی کر رہے ہیں؟ جو رزاق روزی دینے والا ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، بیچنا بند کر دو، حالانکہ بیچنا بھی حرام اور خریدنا بھی حرام، مگر یہ نہیں کہا خریدنا بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے بیچنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بیچنا بند ہو جائے گا تو خریدنا بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیکھو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ کب تک پابندی ہے؟ زیادہ پورے دن کی نہیں ہے، جب نماز پوری ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب روزی تلاش کرو، تم اللہ کے فرمان پر عمل کرو گے تو روزی میں برکت ہوگی یا بے برکتی؟ مگر یہ روزی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے حکم، اگر گورنر کا آرڈر ہو، ڈی ایم کا آرڈر ہو، آج دکان مارکیٹ بند رہے گی، کھول کے دکھاؤ، کھول کے دکھاؤ۔ مگر اللہ جو احکم الحاکمین ہے، رب الارباب، تمام حاکموں سے بڑا حاکم، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ سورہ جمعہ قرآن میں ہے، 28ویں پارے میں ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ یہ اللہ کا رزاق کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا، جس کے قبضے میں سانسیں آدمی کی ہیں، مگر مسلمان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں سے نہیں کہا، عیسائیوں سے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ایمان لا چکے ہو، تم وعدہ کر چکے ہو، مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اذان کے بعد بھی دکان کھلی ہوئی، اور کیا کیا؟ بہانہ تلاش کیا، جیسے انہوں نے کیا تھا نا، وہ پہلے تو گڑھے کھود دیے تھے، ایسے کہ انہوں نے کیا کیا؟ کل 2 آدمی ہیں، دیکھو، ایک آدمی اس مسجد میں پڑھ لے گا، ایک آدمی اس مسجد میں پڑھ لے گا، ایک جگہ نماز ہوتی ہے 12:30 بجے، اور ایک جگہ ہوتی ہے 1 بجے، اور ایک جگہ ہوتی ہے 1:15 بجے، لہذا دکان کھلی رہے گی۔ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مقصد کیا ہے؟ بدل، بیچنا بند کرو، خدا کہہ رہا ہے، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ بدل بدل کے نماز پڑھنے جاؤ، مگر وہی ہیلے، وہی حوالے جیسے ان لوگوں نے کیے تھے، یعنی دکان کھلی رہے اور خود جو ہے وہ نماز ہماری پوری ہوگی مگر دکان کھلی رہے گی۔ اکثریت مسلمانوں کی کر رہی۔ اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا؟ دیکھو ان کے ساتھ یہ کیا تھا، تم سے بھی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، نبی کے صدقے میں تم محفوظ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا پوری امت ایک دم سے برباد ہو جائے، ورنہ اللہ جب کام وہی ہے تو سزا بھی وہی ہونا چاہیے، سزا کے مستحق ہیں مگر مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ امتحان لیا خدا نے۔ کیسے ان کا امتحان لیا؟ سنیچر کے دن مچھلی آتی تھی اور پورے ہفتے ایسے ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جتنے کسٹمر ہوتے ہیں وہ اذان کے بعد ہی چلے آتے ہیں، اسی وقت آ رہے ہیں۔ بال بنوانے والے، بال کاٹنے والے، ان کا امتحان اسی وقت آ رہے ہیں سب۔ سودا خریدنے والوں کا امتحان
بند کر دیں گے، یہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ آپ بتائیے رزاق یہ ایمان ہوتا ہے؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال رہا، رزاق کا خیال نہیں۔ روزی کے چکر میں ہے مگر رزاق ناراض ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم و سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا ہوا؟ کذالک نبلوہم، ایسے ہی امتحان لیتے ہیں ہم، بما کانوا یفسقون، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے ایک امت نے، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں منع کر رہے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم، ان کو اللہ ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کے اوپر سخت قسم کا عذاب نازل کرے گا، مت منع کرو ان کو، یہ ماننے والے نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہم کیوں منع کر رہے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، کہا معذرت کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے اپنے پروردگار کے دربار میں تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کہیں گے اللہ ہم نے آخر تک منع کیا تھا۔ اور دوسری بات لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے یہ لوگ ڈر جائیں اور اپنی روش سے، اپنے طریقے سے باز آ جائیں۔ اللہ فرماتا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے، بھول جانے کا مطلب اس حکم پر عمل نہیں کیا، ما ذکروا بہ، جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، جس کی نصیحت کی گئی تھی سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، تو ہم نے کیا کیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو تو اس عذاب سے بچا لیا جنہوں نے برے کام کرنے سے کیا کیا تھا؟ روکا تھا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بدترین عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جس کو وہ یفسقون، جس کی وجہ سے وہ بے حکمی کرنے کے عادی تھے، نافرمانیوں کے عادی تھے۔ کیا ہم نے کیا ان کے ساتھ؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب ان لوگوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، نہیں باز آئے کسی طرح، قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر۔ خدا نے کہا اور بن گئے۔ اللہ نے جس قوم کی شکل میں کسی قوم کو جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ نے کس شکل میں نازل کیا؟ کبھی بندر بنایا، کبھی خضر۔ جس قوم کی شکل میں اللہ عذاب دیتا ہے، جس جانور کی شکل میں، اس جانور میں خباثت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ خباثت۔ آپ بندر کو دیکھ لیجئے، کتنی خباثت اس میں ہوتی ہے، بے حیائی اس میں ہوتی ہے، عاجز کرنا اس میں ہوتا ہے، کپڑے دکھا دکھا کے پھاڑتا ہے، دیکھا ہے؟ نقل بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، عاجز بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تو خاص طور سے ان لوگوں نے تو باقاعدہ، جو اس کے پجاری ہیں، انہوں نے تو اپنے وہاں کیا کر، جال لگا کے اپنے آپ کو بالکل پیک کر لیا۔ اب وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ آ رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں ہر طرف، عاجز کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، بن گئے وہ ذلیل بندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اگر اللہ نہیں دے گا، سمجھیں گے یہ گناہ ہے مگر بچ نہ پائیں گے، سمجھیں گے یہ نیکی ہے، اللہ توفیق نہیں دے گا تو کر نہیں پائیں گے۔ جتنے بے نمازی سب جانتے ہیں نماز ضروری مگر نماز پڑھتے نہیں، کیوں؟ توفیق کہاں مانگے ہیں؟ اور جتنے نمازی وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ناز نہ کریں، اس لیے یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ توفیق دینا بھی آتا ہے اور چھیننا بھی آتا ہے۔ جو تہجد گزار تھے، پتہ چلا فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے تھے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بدل جاتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری عبادت کی، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، اللہ کیا کہتا؟ وَإِيَّاكَ وَفَّقْتُ، اور میں نے تجھے توفیق دی۔ ناز کس چیز پہ کر رہا ہے؟ میری توفیق کے بغیر جو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہیں؟ بے توفیق ہیں۔ میں نے توفیق نہیں دی، تمہیں توفیق دی ہے۔
جب یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے تو ڈرتے رہنا. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ دینا جانتا ہے اور چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی نمازی بن کے پھر بے نمازی بن جائے، روزے دار ہو اس کے بعد بے روزے دار بن جائے، حاجی ہونے سے پہلے نیک ہو اور حج کرنے کے بعد کیا ہو جائے اور خراب ہو جائے.